السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، کیسے ہیں؟ خیر وافیت سے مزاج گرامی خیر وافیت ہوں گے۔ آج کا جو بلاگ بنانے جا رہا ہوں حضرات آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں اس وقت موجودہ اپنا دفتر میں بیٹھا ہوں، جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا للبنات۔ گزارش عرض خدمت یہ ہے، آج کا جو بلاگ بنانے کا مقصد ہے آپ حضرات کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ 18 تاریخ کو میرا صاحبزادہ ابو بکر سلطان مدنی میں حصول علم کے غرض سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، اور خیر و عافیت سے وہ اپنے منزل مقصود میں پہنچ گئے۔ تو اس سے قبل یعنی تقریباً 3 دن قبل گھر والے جو ہے نا بیمار تھے۔ اچانک کوئی بیمار ہو گئے، اور پھر جمعے کے دن، اسی دن جس دن بیٹے نے جانا تھا، اسی دن ہسپتال میں ہمیں جو ہے نا پرائیویٹ ہسپتال صدق آباد بلال ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ تو میں بس یہ 3-4 دنوں میں ہسپتال میں گھر والے داخل ہیں، ایڈمٹ ہیں، اور میں ان کی طرف نہ جا سکا، ان کی تیمارداری اور بیمار پرسی وغیرہ اور دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکا۔ وجہ یہی بنی کہ سب سے پہلے تو مسجد اور مدرسے کی کچھ پریشانیاں ایسی آ گئی وہ سر پر۔ جو گل والی دیکھ بھال کیا کرتی تھی بچیوں کے کھانے پینے کے اشیاء اور دوسرے تیسرے معاملات، تو وہ پریشانی بھی تھی کہ مجھے موجود یہاں ہونا بہت ضروری تھا۔ اور دوسرا جو ہے نا، مسجد میں کوئی انویٹر وغیرہ خراب ہو گیا اور سولر سسٹم ڈیمیج ہو گیا، جس میں تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے کا خرچہ سر پر آ گیا۔ پھر اتنے میں ایک اور پریشانی آ گئی کہ جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا پانی کا معاملہ درپیش آ گیا۔ پانی بور خشک ہو گیا، پھر بور والے کو بلایا یہاں بور کا انہوں نے تقریباً 225 فٹ تک وہ چلے گئے، وہ کلیئر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جیسے تحفظ ناموں سے رسالت اور تحفظ ناموں سے اہل بیت بل جو سینٹ سے پاس ہو کر صدر تک پہنچ گیا تھا۔ پھر روافظ جو ہے نا وہ میدان میں اتر آئے، تو اس معاملے میں پریشانی تھی کہ ہم نے بھی چوکس رہنا ہے، جیسے کہ دشمن چوکس رہتا ہے تو ہمیں بھی چوکس رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ایمانوں کا معاملہ ہے۔ جب تک ہم اس دین کا دفاع ہم نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اگر دین کا کام نہیں کرو گے تو تمہیں مٹا کر میں تمہاری جگہ میں دوسرے پیدا کر لوں گا۔ تو پھر یہاں احباب جو ہے نا، انہوں نے کوئی کنونشن رکھا ہوا تھا، اس میں ساتھیوں نے اصرار کر لیا کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے بھی پھر میں ہسپتال کی طرف نہ جا سکا۔ تو وجہ یہی بنی کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا، میں نے یہی سوچا کہ جیسے کہ حضرت غلام گوس ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو منور فرمائے، تو ہمارا اسلاف کا طریقہ بھی یہی رہا کہ حضرت غلام گوس ہزاروی نور اللہ مرقدہ جو ہے نا، ختم نبوت کے دفاع کے لیے وہ اپنے گھر سے نکل کر مانسہرہ بلالی اڈے میں پہنچ گئے، تو پیچھے سے پیغام پہنچ گیا کہ آپ جلدی واپس آ جائیں، جو ہے نا آپ کا اکلوتا بیٹا بالکل آخری مراحل میں پہنچ گیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی یہ بیٹے کا معاملہ ہے، یہاں ختم نبوت کا معاملہ ہے، ختم نبوت پہلے ہے، اور ختم نبوت کا دفاع سب سے پہلے ہے، پھر گھریلو معاملات ہیں۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوتا ہے تو آپ اس کی تجہیز اور تکفین وغیرہ کر لیں، میں ختم نبوت کے دفاع کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو بعد میں پتہ لگ گیا کہ بھائی بیٹا تو اللہ کو پیارے ہو گئے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹے کو دفن کر لیجیے گا، میں ختم نبوت کا دفاع کے لیے آج اگر نہ جاؤں گا تو قادیانیت یہی کہے گی کہ غلام گوس ہزاروی کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ تو بس میں نے اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر میں نے کہا کہ اگر یہاں میں گھر والے کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا تو یہ تو گھر کا معاملہ ہے، مرنا جینا تو ہے تو لیکن یہاں تحفظ ناموں سے اہل بیت اور تحفظ ناموں سے اصحاب پیمبر اور تحفظ ناموں سے امہات المومنین، یہ سب سے پہلے ہیں۔ تو پھر میں وہاں چلے گیا اور وہاں مصروفیت رہی، جس کی وجہ سے میں
مطلب کہ یہ 3-4 دن ان مصروفیات کی وجہ سے گھر والی کی دیکھ بھال نہیں کر سکا۔ تو آج کا بلاگ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ حضرات کی نظر کر لوں کہ آج کی مصروفیت، آج میں نے ابھی صبح فجر کی نماز پڑھ کر آیا ہوں اور میں ہسپتال کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ابھی میں یہاں سب سے پہلے تو یہاں سے میں اپنے پارکنگ میں جاؤں گا، اپنی گاڑی نکال دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں ہسپتال میں پہنچ جاتا ہوں، اور آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو دعا گو کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ حضرات سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ آپ میرے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا کر لیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے اور اس دین کے صدقے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ تو انسان کے ساتھ پریشانیاں وتلک الایام نداولها بین الناس، انسان کے ساتھ نشیب و فراز اور معاملات آتے رہتے ہیں۔ تو ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں جہاں جہاں جاؤں گا آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگے چلتے ہیں، ہم اپنا دفتر سے نکلتے ہیں، تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ توکلت علی اللہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ سب سے پہلے تو میں پارکنگ میں آ جاؤں گا، اور پارکنگ میں آ کر اپنے جو ہے نا گاڑی نکالوں گا۔ یہاں مجھے خدشہ یہی تھا کہ اس پارکنگ میں جو ہے نا جہاں میں گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں تو بہت ساری گاڑیاں ہوں گی اور ان کو تکلیف میں مبتلا کر لوں گا۔ گاڑیاں یہ ایک ایک کر کے باہر نکالیں گے، پھر اندر آ جائیں گے۔ تو اب الحمدللہ بہرحال یہاں راستہ میرا کھلا ہی تھا، تو جس کی وجہ سے ہمیں آسانی بھی ہو گئی کہ ابھی ہم اپنی گاڑی نکال رہے ہیں۔ تو پارکنگ میں الحمدللہ گاڑیاں، یعنی راستہ میرے لیے ایزی ہو گیا کہ راستے میں کوئی گاڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی۔ تو ابھی جو ہے نا آپ حضرات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ یہاں سے اب ہم گاڑی میں بیٹھیں گے اور پھر بلال ہسپتال پہنچ جائیں گے۔ بلال ہسپتال پہنچنے کے بعد آپ حضرات سے راستے کے معاملات بتاتے جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میرے اس بلاگ کو آپ غور سے دیکھیں گے اور اس کو سراہیں گے۔ بس انسان کی یہ زندگی ہوتی ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان جو ہے نا ایک پانی کا بلبلہ ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ نشیب و فراز سے گزرنا ہوتا ہے انسان کو، تو پھر جا کر انسان کچھ سنبھل بھی جاتا ہے، لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ انسان کے ساتھ موت اور حیات، یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ موت انسان کا ورثہ ہے، تو یہ بھی انسان کے ساتھ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے پریشانیاں دور فرمائے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ہسپتال جیسے اور عدالت جیسی چیزیں نہ دکھا دے، کیونکہ اس میں انسان دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال جن کے پاس، اور آج کل بالخصوص یہ اس دور میں جو گیا گزرا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، اس دور میں انسان کے ساتھ مطلب کہ کوئی ہسپتال یا عدالت وغیرہ ہو تو پھر انسان اس کو سنبھل نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جو بیمار ہیں گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، تمام کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ آگے نکل جاتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ابھی گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہی میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو قرآن کریم کی تلاوت لگتی ہے۔ الحمدللہ کبھی میں نے گاڑی میں بیٹھ کر گانے وغیرہ اور یہ چیزیں میں نے کبھی سنی نہیں ہے، تو تاکہ دوسروں کو بھی پیغام دے دیں کہ بھائی جب بھی گاڑی میں بیٹھیں قرآن کریم اور نعت وغیرہ ہوں، تو اس میں یہ ہوگا دل بھی جو ہے نا دل کو بھی سکون ملے گا، اور راستے کا کوئی پتہ نہیں لگتا ہے۔ اس میں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، خدا نخواستہ راستے میں چلتے چلتے کوئی بھی حادثہ درپیش آ جاتا ہے تو خدا نخواستہ گانے وغیرہ سنتے سنتے کوئی موت آ جائے تو اس کا بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت آپ سن رہے ہیں، آگے جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آگے چلتے ہیں، آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا یہاں صبح صبح جو ہے نا ہر طرف سکول کالجز یونیورسٹی کی طرف لوگوں کا جانا آنا بس رہتا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ آگے کھانا پور میں پہنچ گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا مختلف، ہم یہ عبداللہ مسجد کے پاس پہنچ گئے ہیں. عبداللہ مسجد کے پاس پہنچ گئے ہیں. یہاں سے آگے انشاءاللہ یہ کھانا پور کی طرف عبداللہ مسجد کا ایریا ہے. یہاں پہنچ گئے ہیں. چہل پہل دیکھ رہے ہیں. سکول کالجز یونیورسٹی کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور اب آگے چلتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم عبداللہ مسجد کے قریب پہنچ گئے ہیں. یہ عبداللہ مسجد ایریا ہے تو آگے چلتے ہیں. ناظرین، جیسے کہ جو ہے نا سواری بھی بہت اپنی ایک جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. سواری جو ہے نا اپنی سواری بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ اسٹاپوں میں ابھی حاجی چوک پہنچ گیا ہوں. حاجی چوک سے آگے ہو گیا تو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ہر اسٹاپ میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا گاڑیوں کے انتظار میں گھنٹوں انتظار کیا کرتے ہیں. تو ابھی میں نکلا تھا. تو یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. اس نعمت کا بھی شکریہ ادا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بڑی نعمتیں عطا کر دی ہیں. انسان کے لیے کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر لیا ہے، لیکن انسان ناشکرہ ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اضافہ کر دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جو نافرمانی کرے گا اور ناشکری کرے گا تو میں اس کو عذاب میں مبتلا کر لوں گا. تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. ابھی یہ ہم صدق آباد چوک میں پہنچ گئے ہیں. یہ صدق آباد چوک نظر آ رہا ہے سامنے آپ کو. سکول کالجز یونیورسٹی کے طلباء اور بچے دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا جا رہے ہیں. تو ابھی صدق آباد چوک میں ہم پہنچ گئے ہیں. آگے چند فرلانگ پر جو ہے نا بلال ہسپتال ہم پہنچ جائیں گے. تو آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. آپ ساتھ نعت بھی سنتے جائیں، محظوظ ہو جائیں گے. یہ صدق آباد چوک ہم کراسی کر گئے. السلام علیکم. اب ہم بلال ہسپتال پہنچ گئے ہیں. یہ سامنے یہ بلال ہسپتال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بلال ہسپتال ہے اور بلال ہسپتال کے سامنے ہم پہنچ چکے ہیں. ابھی ہم ہسپتال کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ سامنے ہسپتال ہے. تو انشاءاللہ آپ کو آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں تھوڑا سا میں بند کر دوں گا کیونکہ جب ہسپتال کے اندر موبائل جب کوریج وغیرہ کی جاتی ہے تو پھر عملہ جو ہے نا چوکس ہوتا ہے کہ میڈیا والے آ گئے. تو اس لیے ابھی میں جو ہے نا موبائل کو جو ہے نا تھوڑا سا اس میں رکھ لیتا ہوں. تو اندر ہسپتال میں چلے جاتے ہیں انشاءاللہ. امید ہے گھر والے صحت اور کاملہ کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. تو ابھی اندر ہسپتال چلتے ہیں. میں ابھی گاڑی لاک کر رہا ہوں تو اندر چلتے ہیں. یہ ابھی اوپر چل رہا ہوں ہسپتال میں. ابھی چلتے ہیں، اوپر نکل رہے ہیں. اوپر دوسری منزل میں جا رہے ہیں. دیکھو پر دوسری منزل میں ہے وارڈ. وارڈ یہ پہلی ہے نا. اچھا دوسری میں اوپر چلتے ہیں جی. میں گھر والوں سے تیمارداری جیسا میں نے بلاگ بنانا تھا تو یہاں آ گیا. تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا تو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں
تو میں نے کہا چلو ان کا بھی آپ کو دیدار کروا دیں. شکریہ شکریہ. یہ پہنچ گئے ہیں جی جو ہے نا SSP وارڈ میں. یہ ہمارے محترم یہاں چوکیدار بیٹھے ہیں. تو میں ابھی اندر چلتا ہوں. گھر والوں سے ملاقات جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ 4-5 دنوں سے نہیں آ سکا، پھر اپنی مصروفیت بھی میں نے بتا دی. تو ابھی اندر چلتے ہیں. ان سے میں نے اجازت لی ہے بھائی سے، تو میں اندر چلتا ہوں. گھر والوں کی صحت کے بارے میں پتہ لگ جائے تو اندر چلتے ہیں. چلیں. شکریہ. یہاں الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں گھر والوں کے پاس، اور اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے. اس کے کرم نوازی سے یہ گھر والے یہاں ہیں بیڈ میں، اور یہ ڈرپ وغیرہ لگی ہوئی ہے ان کی، اور یہاں بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستفیض عطا فرمائے. الحمدللہ گھر والے بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہیں، اور میری بچی بھی، میرا بیٹا بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے. آج چوتھا دن ہے ان کی ڈیوٹی لگی تھی. تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کوئی پرابلم وغیرہ تو نہیں ہو گئی. ہاں کوئی مسئلہ تو نہیں درپیش آ گیا؟ نیند پوری ہو گئی؟ ہاں بہت بہتر طریقے سے. صحت کیسی ہے؟ ہاں سر درد وغیرہ ختم ہو گیا؟ ہاں سے ویکنس وغیرہ؟ اچھا چلو جی، آپ کو پھر مزید آگے بہرحال دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے بہرحال میں نے اپنی مصروفیت بتا دی، نہیں آ سکا تھا. تو آج 4 دن کے بعد میں آ رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں یہاں ہسپتال میں پہنچ جاؤں گا تو گھر والے ڈانٹنا شروع کر لیں گے کہ آپ نہیں آئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر دے دیا ہے. ہر معاملے میں جو ہے نا میری رہنمائی، اور ان کو بھی پتہ ہے میرے معاملات کا. تو بہرحال انہی کی وجہ سے میں جی رہا ہوں. ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو دوام بخشا ہے ان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. تو کل کی پریشانی میں نے آپ کو بتا دی. کل کا مسئلہ جو ہے نا ان سے زیادہ بہتر تھا، کیونکہ ناموس اصحاب پیغمبر اور ناموس اہل بیت اطہار کا معاملہ ان سے زیادہ افضل تھا. تو اس وجہ سے پھر میں کل نہیں آ سکا. پھر پچھلے دنوں کی مصروفیات آپ کو میں نے بتا دی. مسجد کا مسئلہ، پھر پانی کا مسئلہ، یہ تمام بحرانوں نے مجھے جکڑ کے رکھا تھا. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تمام چیزوں سے ہمیں جو ہے ہمکنار فرمایا. اب دیکھتے ہیں ہسپتال میں یہاں آئے ہیں ڈاکٹرز حضرات، ان کو کس ٹائم فارغ کر رہے ہیں. ڈاکٹرز حضرات سے ملاقات کر لیتے ہیں. الحمدللہ صحت تو ان کی بہتر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اب آج انہوں نے اگر ڈسچارج کر لیا تو پھر ہم گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. تو باقی اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی اپیل ہے اور دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دعاؤں کے محتاج ہیں. اگر آپ دعا کریں گے، ہماری دعا آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے لیے قبول ہوگی، آپ کے ہاتھ اٹھائے ہمارے لیے قبول ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے دعا، جیسے کہتے ہیں نا حدیث مبارکہ ہے کہ انسان اگر کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو ہے نا وہ موڑ دیتے ہیں. تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے التجا بھی یہی ہے کہ ہم تمام امت کے لیے دعا کریں جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اور ایسے حالت ہے کہ اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بس حال پر رحم فرمائے. یہاں کے جو ہے نا غربت بھی اتنی عجیب چیز ہوتی ہے، انسان کو بے بس کر دیتی ہے. تو ابھی آج کا جو ہے نا بلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. تو نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.